اسٹیٹ ہی بنائی تھی نا, اور قرآن اور سننا کے حوالے سے اگر یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور ہم سے کیا کر لیں گے؟ These people are so uneducated. ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یار پلیز وہاں ہی رہو, ہمارے آگے ہمارا ستیہ ناش کر دو گے. تو جب انڈین نہیں چاہتے کہ یہ سارے لوگ واپس آ جائیں, یورپ والے تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, تو پاکستان فائنینشلی بہت دیر پہلے بینکرپٹ ہو چکا ہے. ان میں ذرا آپ اگر ڈس ایگری کریں تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ وہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. میں نے کہا الیکشن ہے تو پھر عمران خان از بیک. اور اس میں پنجابی میں کہتے ہیں ہور چوپو, اب کر لو پھر. اگر عمران خان ہی کو آپ نے جمہوریت کے ذریعے لانا ہے تو لے آئیں بھائی. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी. स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में. और आज बात करने वाले हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है इश्तियाक अहमद साहब. और आजकल इश्तियाक साहब पाकिस्तान में हैं, तो उनसे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे, और जो अभी उनकी विजिट में किस तरह के हालात उन्हें सामने से नजर आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे. बहुत स्वागत है आपका इश्तियाक साहब. بہت بہت مہربانی, شکریہ امبر جی, بہت مہربانی. جی اچھا, پہلے تو یہی کہ آج کل آپ پاکستان میں ہیں, تھوڑا اپنی وزٹ کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ وزٹ ایکچولی یہاں پہ ہر جنوری میں ایک لٹریری ایونٹ ہوتا ہے, فیسٹیول ہوتا ہے, جس کا نام ہے تھنک فیسٹ. افکار اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ جو بھی آئیڈیاز نئے ہیں وہ لے کے آئیں اور پبلک سنیں. تو 14-15 جنوری 2023 کو یہ لاہور میں ہوئی, الحمرہ میں, مال روڈ پہ. تو پہلے ہی دن میرا جو تھا نا, وہ میری کتاب جنا ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری, اس پہ ایک پینل ڈسکشن ہوئی. اور ظاہر ہے اب آپ لاہور میں ہیں اور پاکستان کا نیشنل نیریٹو ہے اور فاؤنڈر آف پاکستان کے اوپر کتاب ہے, تو ادھر سے بھی تیاری جو تھی, مثلاً جو ماڈریٹر تھے وہ ہمارے بڑے لیڈنگ لائر ہیں سلمان راجہ, اور ایک بڈنگ لائر اسد رحیم خان. انہوں نے پھر جو میری کتاب میں کلیمز ہیں, انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی کتاب ان ٹرمز آف پرائمری سورسز اور پورے جنا کی لائف پہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن میری ڈس ایگریمنٹ آپ سے بنیادی یہ ہے کہ جنا صاحب وہ سمجھتے ہیں اپنا, اسد رحیم صاحب جینوئنلی یہ فیل کرتے تھے کہ اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہو تو مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایک پرماننٹ مائنورٹی بن جائیں گے. تو اس لیے وہ یقین کرتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. میں نے جو آرگیو کیا اس میں انہوں نے ہر میری بات مان لی. مثلاً عائشہ جلال کا جو تھیسس ہے کہ جناح تو چاہتے ہی نہیں تھے پارٹیشن, یہ نہرو خاص طور پہ اور کانگریس کی خواہش تھی کہ پارٹیشن ہو جائے, اور یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ عائشہ جلال کا تھیسس ایکڈیمکلی انسبسٹینشیٹڈ ہے, یہ بوگس ہے, یہ جھوٹ ہے. تو سب سے بڑی میری وکٹری تو یہی ہوئی نا کہ میرا موقف اور جو ان کا موقف ہے وہ ہے ایک, کہ جناح صاحب بالکل پارٹیشن چاہتے تھے اور قطعاً کوئی پاور شیئرنگ ایک یونائٹڈ انڈیا میں نہیں تھے چاہتے, اور انہوں نے جو بھی سیاست کی اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے کی. فرق اتنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کہ یہ فیصلے کہ پارٹیشن ہوگی تو مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہوگا, میں نے اسے ہمیشہ ہی کویشچن کیا کہ ہم اگر اکٹھے رہتے تو یہ سارا ہندوستان, ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ جتنے بھی یہاں رہتے ہیں ان کا ہی یہ گھر تھا. اس کو ڈیوائیڈ کرنے سے ہم نے بلکہ مسلمانوں کو بھی ڈیوائیڈ ساتھ کر دیا. تو یہ دو میٹر, یہ جو ہے نا, جہاں تک میری پرائمری سورسز جناح صاحب کی سپیچز کہ انہوں نے یہ کہا, وہ ہی کویسچن نتھنگ.
انٹینشن پہ اپنا بحث ہوئی. اور ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھ کے اب ایک کریٹیکل بک جناح پہ لکھ کے تو یہ تو نہیں نا ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ پوری اسٹیٹ آپ کو یہ وہ واک اوور دے دے گی. تو انہوں نے اپنی تیاری جو کی تھی, میں نے ایویڈنس دیا, ہی کویسچن نن ایٹ آل. اور تو اور کہ جو ایک بہت بڑا پاکستان سٹڈیز میں بتایا جاتا ہے نا کہ کانگریس منسٹریز 37 سے 39 جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا اور ڈسکرمنیٹ کیا. انہوں نے مانا کہ یہ جو رپورٹس ہیں یہ جھوٹی ہیں. تو یہ بہت بڑی وکٹری ہے نا میرے لیے جو اکیڈیمکلی سمجھتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا نیریٹو بھی اس پہ بیسڈ ہے کہ کیونکہ 37 39 میں جب کانگریس منسٹری بنی تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈسکرمنیٹ کیا, ہر جگہ پہ اردو زبان کو نقصان پہنچایا اور پتہ نہیں اسلام کو یہ کیا وہ کیا. اور اسد رحیم صاحب وہ بھی مان گئے کہ نہیں آپ کی بات صحیح ہے, یہ بالکل جھوٹی رپورٹس تھیں. کیونکہ وائس رائے للت گو جو جناح کو پروموٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا I'll tell Jinnah that there is no substance in these claims. اور 3-4 جو برٹش گورنر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کانگریس منسٹریز مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. تو میں اسے اپنی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. لیکن میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں نا کہ لاہور آ جاؤں, پاکستان آ جاؤں اور نیشنل نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنے والے مجھے میری ہر بات کو اگری کر جائیں گے. تو وہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جن کو سمجھ آئی ہے اس بات کی. اس کے بعد یہ ہوا ہے دیال سنگھ کالج جو سردار دیال سنگھ مجیٹھیا نے بنایا تھا, جنہوں نے سب سے پہلا نیوز پیپر بھی ٹریبیون 1880 میں بنایا, اسٹیبلش کیا تھا لاہور. دیال سنگھ لائبریری بھی لاہور کی ہے. اس تاریخی جگہ پہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مجھے بلایا گیا. پھر ایک ہے ڈاکس ٹاک پالیٹکس, یعنی یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا پی ایچ ڈی ہولڈرز سوشل سائنٹسٹ, وہ 2 اور میرے پاکستانی کولیگ جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی. وہ بھی جو ہے ایک طویل ڈسکشن جو ہے وہ ہم نے کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ اور یہ فیس بک پہ عام ہو چکی ہے. اس کے بعد مجھے اسلام آباد بلایا گیا. اس وقت پاکستان کا مین انٹلیکچوئل فورم جہاں پہ کھل کے بات ہوتی ہے آزادی سے, وہ ہے دا بلیک ہول. جو پاکستانی فزسسٹ, مشہور سوشل سائنٹسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بوائے کا ہے, وہاں پہ 3 دن میری 3 کتابوں پہ بحث ہوئی, ڈسکشن ہوئی. پنجاب بلڈیڈ پارٹیشنڈ اینڈ کلینسڈ, پھر پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ, اینڈ فینالے جو ہوتا ہے وہ یہی تھی جناح his successes, failures and role in history. وہ بھی مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ 170 کنٹریز میں لوگ اسے واچ کر رہے تھے. So for me thus far this has been an exceptionally successful tour of Pakistan. اب آپ لوگ انڈیا میں کہتے ہیں یار کیا آپ کو کسی نے تھریٹن نہیں کیا, یہ نہیں کیا. ایکچولی مجھے ابھی تک بالکل نہیں ہوا. تو یہ بھی ہاں کہ پاکستان میں ذرا آپ اگر ڈس ایگری کریں تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ وہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہوا. آئی ایم لیونگ ایز اے فری پرسن, اور میں جہاں جاتا ہوں جو میں اسٹاکہولم میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں یا آپ سے کرتا ہوں وہی بات میں لاہور میں بھی کر رہا ہوں اور اسلام آباد میں کی ہے. اب ساہیوال یعنی منٹگومری میں بھی مجھے بلایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں سرگودا یونیورسٹی مجھے بلائے گی. تو اب کراچی میں بھی ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے وہاں بلانے کی. دیکھیں ہر جگہ میرے خلاف اپوزیشن بھی بہت ہے نا. ایبسلیٹلی, وہ تو سب ہوتا ہی ہے جب ہم ہر انسان کے مخالف بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو نیشنل نیریٹو کو جن کی بنیاد پہ انہوں نے نوکری اپنے خاندان پالتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے خوش نہیں ہے میرے سے, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. میں ان کی پوزیشن بھی سمجھتا ہوں. یو سی آئی بیئر. ہاں جی, سوال آپ کریں. میرا سوال یہ ہے, آج ابھی کچھ دن پہلے پشاور میں اٹیک ہوا جس میں 100 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے اور کتنے ہی لوگ گھائل ہیں,
اور جی اس پورے بلاسٹ کا جو الزام ہے، ایلیگیشنز ہے، وہ پاکستان سیکیورٹی ایجنسی کے اوپر نام آ رہا ہے کہ ان کا یہ کام ہے. اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی سیکیورٹی سچویشن ہے اور یہ پورے حالات ہے، یہ اٹیک ہے، اس سب چیز کو پورے ایپیسوڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے دیکھیں، پاکستان کے لیے اس قسم کا ایونٹ ہونا ایک بہت بڑا ماتم کی وجہ ہے. ہیں؟ لیکن یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ وہی پرانی باتیں، اور یہ کبھی کہہ دیتے ہیں انڈیا نے کروایا، کبھی کہتے ہیں اس نے کروایا، اس نے کروایا. الزام وداؤٹ ایویڈنس از الزام. جب ایویڈنس آئے گا تو ہم مان لیں گے. تو یہ کس نے کروایا تھا؟ دیکھیں، 100 سے زیادہ خاندان بیچارے تباہ ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں بچوں یتیم ہو گئے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ بجائے اس قسم کی ایکسٹریمزم، ٹیررزم کو یہ ہینڈل کریں، یہ وہی اسلامو فوبیا اور کبھی اس قسم کی وہ فرار کی باتیں کرتے ہیں، ڈیلوژنل، حقیقت سے دور. وہ اسلام آباد میں لکھا ہوا تھا کہ بھارت سمجھ جائے کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے. میں نے کہا یار یہ بات سنو، تم پہلے پشاور کا اٹیک تو اس کو تو ہینڈل کرو. یہ اس قسم کے سلوگن مونگرنگ، لوگ تنگ آ چکے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. پہلے تو تھا نا کہ جی بلوچستان فرنٹیئر ادھر میں لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. اب پنجاب کے لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا بکواس ہے، 300 روپے کلو پیاز بک رہے ہیں، جبکہ انڈیا سے 30 روپے کلو مل سکتے ہیں. تو یہ کیا سیاست ہے؟ اور یہ میں نے ہر جگہ جا کے کہا ہے کہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جو اپنی لوگوں کی سروس کے بجائے ایک ایلیٹ، کرپٹ ایلیٹ کی جو ایک وہ ہے نا، ایک وین انگریزی میں اردو کا ترجمہ ہوگا، اپنی ایک وہ انا کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سارا انڈیا سے کانفرنٹیشن، انڈیا سے بات نہیں کرنی، پہلے سیکشن 370 آرٹیکل ختم کرو، یہ کرو وہ کرو. ڈو یو تھنک، میں کہتا ہوں کہ انڈیا تمہاری ان باتوں کے لیے تمہاری مرضی کے مطابق کرے گا. they will do as they think is best for them. so why do you waste time؟ اب یہ ہم تو انٹلیکچوئل جو ہیں صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں، وارم کر سکتے ہیں. جی ہمارے پاس پاور تو نہیں ہے. میں نے تو وہاں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ساری ڈیموکریسی کا جو ہے نا چکر، یہ 1-2 سال کے لیے روک دو. پاکستان کے جو سب سے لیڈنگ ایکیڈیمکس ہیں، اکانومسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور نیچرل سائنٹسٹ کو بٹھا کے انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، 1-2 سال کے لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی جائے. وہ ہمارے چند دوست اس کو برا کہ یہ آپ تو وہی اپنا ملٹری کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے. آئی ایم سیئنگ کہ ایسے لوگ لاؤ جو ورلڈ بینک نہ بھیجے، جو یہاں ہی جن کے کریڈینشلز پاکستان میں سب مانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اپنے پروفیشن میں ریلائبل ہیں، ان کی کوئی اکنامک فائنینشیل کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، اور یہ اپنی فیلڈ میں لیڈنگ لائٹس ہیں. جی تو میں نے تو یہ پرپوز کیا ہے. کچھ دوست اس سے خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں الیکشن. میں نے کہا الیکشن ہے تو پھر عمران خان از بیک. اور اس میں ایگزیکٹلی. پنجابی میں کہتے ہیں ہور چوپو، اب کر لو. پھر اگر عمران خان ہی کو آپ نے جمہوریت کے ذریعے لانا ہے تو لے آئیں بھائی. آئی ہیو نو ایگزیکٹلی. آبجیکشن. آج الیکشن ہوگا تو عمران خان ہی الیکٹ ہوں گے، یہ بھی بات صحیح ہے. بالکل بالکل. تو اچھا یہ سر، پاکستان خود اگر ہم دیکھیں جو اکانومک کرائسس ہے پاکستان کے سامنے، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان انآفیشلی اگر کہا جائے تو بینک کرپٹ ہو چکا، ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور آئی ایم ایف نے جو پاکستان گورنمنٹ کا اکانومی کو ریوائول کا جو پلان ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انفیکٹ یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور بیوروکریٹس ہیں ان کے ایسیٹس اور پراپرٹیز ہیں اس کو ڈکلیئر کیا جائے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کے حق میں ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف کے اوپر بھی کنسپیریسی تھیریز بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے. obviously وہ دنیا کا سسٹم کیپٹلزم پہ بیسڈ ہے، اور آئی ایم ایف اسی کیپٹلزم کا ایک حصہ ہے. لیکن کیپٹلزم بھی تو رسپانسبلٹی چاہتا ہے نا. یہ کہاں پہ کیپٹلزم نے کہا ہے کہ آپ محنت کچھ نہ کریں اور قومی جو وسائل ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو آئی ایم ایف کی جو یہ پالیسیز ہیں ان کو
انفورس کرنا لازمی ہے پاکستان کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی کوئی فارمولا نہیں ہے کہ ہماری ایلیٹ کیا کرے گی. کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال دے گی. اپنے وہ جو ہے نا ایک کاسمیٹک قسم کا کوئی چینج کریں گے اور ان کی لوٹ مار، لوٹ کسوٹ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ چلتی رہے گی. تو آئی ایم ایف کا پریشر از امپورٹنٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ہی پریشر ہو جائے کہ ان کو مجبوراً یہ ساری چیزیں کرنی پڑے. یہ نہیں کریں گے تو پاکستان فائنینشلی بہت دیر پہلے بینک کرپٹ ہو چکا ہے. وہ تو کیونکہ اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، اس کو بینک کرپٹ مان لینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا وجود ہی کویسچنیبل ہو جاتا ہے. تو ساری دنیا بھی شاید یہ نہیں چاہتی. یہ بہت ایک ڈراسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی، ایسے میں جی دیکھتا ہوں. جی. اچھا سر، جو پاکستان کے سامنے سیکیورٹی اور اکنامک کرائسس ہے، باوجود اس کے جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے ہی گیمز میں، اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی ہے. ابھی ہم نے دیکھا فواد چودھری اور شیخ رشید کا ان کا اریسٹ ہوا اور ان کی جو گرفتاری ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا لگاتار کچھ نہ کچھ ایسا بنا رہتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے سامنے اتنے سیریس کرائسس ہیں سیکیورٹی اور اکنامک، اس کی سیریسنس کا اندازہ ان پولیٹیکل لیڈرز کو ہے؟ ان کو اس پورے مسئلے کو لے کر اتنی زیادہ جانکاری ہے، اتنی فکر ہے کہ ہمیں اس پہ کچھ کرنا چاہیے؟ کچھ ایسا دیکھنے میں تو لگ نہیں رہا ہے کہ اس کی زیادہ فکر ہے ان لوگوں کو. اور بالکل میں تو آپ سے بالکل اگری کر رہا ہوں. اگر پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ دور اندیش ہوتے اور رسپانسبلی اپنی اپنی رولز کو پورا کرتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. پاکستان کا تو کلاسیکل اگزامپل ہے کہ جناح صاحب جیسے لائر کو انہوں نے بڑھ کے ہندوستان کی تقسیم تو کروا لی، اور اس کے بعد نہ ہندو رہا نہ سکھ رہا، اور پھر مسلمان ہی رہے، اور پھر انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا ہو از اے مسلم. وہ کبھی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا سکے جو سب کو قابل قبول ہو. اگر بنائی بھی، کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ the rights of the citizens are secured، اور جو پاور آف دا اسٹیٹ ہے اور یہ وہ کم ہوتی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ان کے اپنے عجیب عجیب فیصلے ہیں جو ایکچولی ڈیموکریسی کے خلاف بھی ہیں. ویسے کانسٹیٹیوشن ایک جگہ پہ آرٹیکل 19 میں سارے وہ رائٹس دیتی ہے جو شاید انڈین کانسٹیٹیوشن بھی دیتی ہے اپنے سٹیزنز کو. تو یہ مسئلہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ایک کوالٹی ایجوکیشن ایک پولیٹیشین کی، وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. نعرے بازی، الزام تراشی، ایک دوسرے کو گالیوں کے اوپر آ جانا، اور تو اور ہاتھوں پائی بھی ہو جانا ادھر ادھر. یہ اس قسم کا وہ جو ہے، دیکھو نا مولا جٹ ایک فلم جو وہ پاورفل وہ گنڈا گردی ہے، وہ انہوں نے دوبارہ بنا دی ہے، اور سنا وہ خیر بہتر بنی ہے. لیکن انہوں نے جو آئیڈیل بنا رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ 10 گن مین ہو اور ادھر سے دوسری طرف سے بھی گن مین ہو، تو ایک حق کے لیے لڑ رہا ہے، ایک اس کے خلاف لڑ رہا ہے، تو حق کی وکٹری ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کا فارمولا صدیوں سے بن چکا ہے. لیکن غنڈا گردی کہ میرے ساتھ 10 باڈی گارڈ ہیں تو میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اچھا there is سر، no vision. ہاں ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. پاکستان کے ایک لیڈر ہے رضوی صاحب، وہ کچھ الگ ہی اپنی سجیشن دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کے سامنے اکنامک کرائسس ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بیٹر ہے ایک ہاتھ میں بوم لے اور ایک ہاتھ میں قرآن لے. یہ کس طرح کا سجیشن ہے، کس طرح کا حال ہے؟ آپ نے انشور وہ ویڈیو دیکھا ہوگا. نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس قسم کے ویڈیو، اس قسم کی آرگیومنٹس رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر میں ہر جگہ سنتا ہوں. اینڈ آئی اونلی فیل سوری فار دیس پیپل، کیونکہ اگر واقعی اس طرح مسئلے حل ہو جاتے تو پھر انہوں نے کر لی ہوتے. انہوں نے تو اسلامک اسٹیٹ ہی بنائی تھی نا، اور قرآن اور سنہ کے حوالے سے اگر یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور آئی ایم ایف کے پاس جانے سے اگر یہ کوئی کرشمہ ہو جائے، ایک معجزہ ہو جائے کہ ہم نے یہ پکڑے ہوئے ہاتھ میں اور کیا ہوا ہے، تو لیٹس ٹرائی دیٹ ایز ویل. لیکن اگر وہ ایکسپیریمنٹ، میں تو کہتا ہوں فیل ہو گیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی فیل ہو جائے تو یہ پھر اگر مان لے نا کہ یہ نہیں اس طرح بات بنتی،
کیا دنیا نے بائبل کے کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ اتنی بڑی ویسٹرن سیولائزیشن بنائی ہے یا وٹ ایور؟ مذہبی کتابوں کا اسپرچل میسج تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے، لیکن اکنامک تھیوری آپ کو آنی چاہیے، آپ کو جو آج کل کا ماڈرن دنیا کو چلانے کا سر علم مذہبی ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں بم کی بھی بات کریں، ایک ہاتھ میں بم، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کیا بم بم بم، یعنی وہ ایٹامک بم جو ہے، جی تو وہ ان کی اپنا نالائکی کی نشانی ہے نا. ان کو یہ نہیں پتا کہ کہ انڈیا کے پاس بھی اتنے ہیں، امریکہ کے پاس اس سے پتہ نہیں 100 گنا زیادہ ہیں، روس کے پاس 150 گنا زیادہ ہیں، تو یہ ایک بم سے کیا کر لیں گے؟ These people are so uneducated, so badly informed, they are ignoramuses، انگریزی کا لفظ ہے، ignorance کے یہ بادشاہ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا سر، ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ پی ایم ہے شہباز شریف اور عمران خان کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے 7 فروری کو. یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا جب عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس کا الزام انہوں نے شہباز شریف پر لگایا تھا. کافی ان ایکسپیکٹڈ میٹنگ بتائی جا رہی ہے. آپ کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے؟ کس طرح کی کیا اس میں ڈیولپمنٹ کی کیا ہونے والا ہے؟ اس میٹنگ کا کیا پرپس ہے؟ دیکھیں، یہ میٹنگ کا ہونا ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں سے ان کو پریشر ہے ان کے اوپر کہ یہ سارا جو ہے نا کانفرنٹیشن اس کو ختم کریں. پاکستان از گوئنگ ان ٹو پیسز. تو آئی ہوپ اسی بنیاد پہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ دونوں کو سمجھا دیا جائے کہ یہ کانفرنٹیشن کا سلسلہ جو ہے یہ پاکستان کو، یعنی یہ ڈرامہ بہت ہو چکا ہے. Now is the time to get serious اور کچھ اور کیا جائے. تو یہ پازیٹیو بات ہے کہ یہ مل تو رہے ہیں نا. جیسے انڈیا اور پاکستان کی اگر ایک میٹنگ ہو جائے تو میں اس پہ بہت خوش ہوں، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں ٹاک کرتے ہیں تو وہاں پہ ہی ایک فضا جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. تو عمران خان نے تو کئی اباؤٹ ٹرنز کیے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اچھی بات ہے. دس از اے پازیٹیو اباؤٹ ٹرن. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. اچھا سر، جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ہم چاہے بینکرپسی کی بات کریں یا پھر سیکیورٹی سچویشن جو دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں، آپ اس نیئر فیوچر میں پاکستان کے کو کس طرح کے حالات میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کس طرح کے ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں؟ کیا آگے حالات آپ سدھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک نان فنکشنل، ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو لوگوں کے آبزرویشن ہیں وہ درست ہیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ ساری جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیگیٹو فیچرز وہ ختم کرنے ہوں گے. اور 7 فروری کو اگر آپ بتا رہی ہیں کہ ان کی دونوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو آئی تھنک دس کین اوپن فار ونس اے چانس کہ یہ سارے بجائے ایک دوسرے کے خلاف وہ بندوقیں لے کے بات کرتے ہوں، ان کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایک مڈل گراؤنڈ کہیں ڈھونڈ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ورنہ پاکستان از گون. تو لیٹس ہوپ کہ یہ 7 فروری از the beginning of a new type of politics in Pakistan. Let's hope. میں اس لیے let's hope کہتا جاتا ہوں because I honestly don't think کہ پاکستان کی disintegration is something I want to happen. کیونکہ اب تو انڈین بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یار پلیز وہاں ہی رہو، ہمارے آگے ہمارا ستیاناش کر دو گے. تو جب انڈین نہیں چاہتے کہ یہ سارے لوگ واپس آ جائیں، یورپ والے تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں یہ کہاں کسے کریں گے. اور عربوں نے کبھی کسی کو کوئی وہ نہیں دیا پولیٹیکل اسائلم، وہ اپنے لوگوں کو کوئی آزادی نہیں دیں گے تو ان کو کیا دیں گے. تو یہ ایسا ہی ہے. میں تو کہتا ہوں 7 فروری کی ٹاک میں ان دونوں پہ بہت رسپانسبلٹی ہے کہ دے کم آؤٹ آف دیٹ میٹنگ ان سم responsible way. Exactly. Okay.
बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि 7 फरवरी से पाकिस्तान में आने वाले जो नियर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं और जो सामने क्राइसिस है, एकदम ग्रेव सिचुएशन है सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेके, उसमें कुछ बेहतर रिजल्ट निकले और एक पॉजिटिव वे आउट नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सभी सवालों पर आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जवाब दिया और काफी खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। ऑल द बेस्ट, बड़ी थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू।